خدا یسوع سے کہ زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ ہم مالک خداوند بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں۔ ہم بک آف جینیسس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، بریشید، پیدائش، اتپتی، اور اس کے چوتھے باب میں ہم ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے خداوند نے قائن کا قصہ جو تھا وہ ختم کر دیا، اور اس کے بعد قائن کا پھر ذکر تک نہ ہوا۔ قائن کی اولاد نے جو کچھ بھی کیا وہ ان کے ساتھ ہی گیا، اور اسپیشلی جب طوفان آیا تو قائن کی اولاد جو ہے وہ سارے لوگ اس میں مارے گئے، اور باقی جو آدم کے بھی بچے جو دوسری اولاد سے، یعنی سیتھ کی اولاد سے تھے یا باقی بچوں سے تھے، کیونکہ آدم کے اور بیٹے بیٹیاں بھی تھے، تو ان سے بھی بچے جو پیدا ہوئے مارے گئے، لیکن صرف نوح جو تھا وہ بچا، اور نوح کا گھرانہ۔ سو آگے پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے باپ نوح کے اولاد ہے۔ سو ہم اس سارے احوال کو پڑھیں گے۔ آج ہم چوتھے باب کی 25ویں آیت سے پڑھیں گے۔ لکھے کہ پھر آدم اپنی بیوی کے پاس گیا، اور اس کے ایک اور بیٹا پیدا ہوا، اور اس کا نام سیت رکھا، اور وہ کہنے لگی کہ خداوند نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا، اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا، اینوش، اور اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ اب بات یہ ہے کہ اگین لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پر ایسا ذکر ہے کہ حابل کی ڈیتھ کے بعد جو ہے باپ آدم دوبارہ جو ہے وہ حوا کے پاس گئے، اور وہاں پر ان کے ازدواجی تعلق کی وجہ سے یا میل ملاپ کی وجہ سے جو ہے وہ سیت پیدا ہوا ہے۔ تو دیٹ مینس کہ، اور اس نے کہا بھی کہ خداوند نے حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا تھا مجھے دوسرا فرزند دیا۔ دیٹ مینس کہ دنیا میں صرف 3 لوگ تھے وہاں پہ، یعنی کہ 4 لوگ اس وقت تھے، اور ایک تو مر گیا، پھر 3 رہ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حابل اور قائن کے ساتھ اور بھی بہت سارے بہن بھائی تھے، لیکن خداوند نے حابل کی ڈیتھ کے بعد ان کو ایک بیٹا دیا جو کہ اس نسل کو آگے بڑھانا تھا جس میں سے خداوند یسوع مسیح آنے تھے، یا جو راست باز نسل تھے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بک آف جینیسس کا جو ہول کانسیپٹ ہے وہ بنی اسرائیل کی ویلیڈیٹی کو بھی جو ہے وہ دیتا ہے کہ ایکچولی یعقوب کا گھرانہ یا اسرائیل کا گھرانہ جو ہے وہ کہاں سے آئے ہیں۔ سو کنیکشن آل دا وے پیچھے جا کر باپ آدم سے ملتا ہے، اور آدم کے کس بیٹے سے نسل چلی، جس میں سے پھر بنی اسرائیل نے آنا تھا، جس میں سے داؤد بادشاہ نے آنا تھا، جس میں سے پھر خداوند یسوع مسیح نے آنا تھا۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم سے نسب نامہ چلایا، اور آدم کے تو بہت سارے بیٹے بیٹیاں تھے، لیکن یہ تھا کہ ایک بیٹا جو تھا سیت وہ چن لیا گیا، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے چنا ہے، اور سیت کے نام کا مطلب بھی اپوائنٹڈ ہے، چن لیا جانا، یعنی کہ جس کو مخصوص کر لیا گیا ہو۔ میں نے کل اینوک کے نام کا یہ مطلب بتا رہا تھا۔ بیسیکلی اینوک کے نام کا مطلب یہ بھی ہے، اور ہنوک کے نام کا مطلب ٹیچ کرنا بھی ہے، تعلیم دینا بھی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیت کا جو نام ہے اس سے ہی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسی کو خداوند نے آدم کے باقی بیٹے اور بیٹیوں میں سے چنا، اور خداوند نے اس کو اس بات کے لیے چنا کہ اب اس سے راست باز نسل جو ہے وہ پیدا ہوگی، اس سے وہ نسل پیدا ہوگی جس سے خداوند اپنے پاک بیٹے کو پھر دنیا میں لے کر آئیں گے، اس سے وہ نسل پیدا ہوگی جس سے وہ بنی اسرائیل کو دنیا میں لے کر آئیں گے۔ اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ حابل کے عوض جس کو قائن نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا، حوا کی یہ اسٹیٹمنٹ، تو اگین نام کا مطلب یہی ثابت کرتا ہے کہ حوا کے ذہن میں سے وہ بات ابھی تک نہیں گئی۔ obviously that shows that there is bit of guilt conscious as well، کیونکہ حوا کو رہ کر اس چیز کا احساس تھا یا ہوتا تھا کہ اگر کاش وہ اس وقت سانپ کے ساتھ اس گفتگو میں شامل نہ ہوتی تو شاید آج دن دیکھنا نہ پڑتا۔ ہو سکتا ہے کہ جیسے مطلب کہ ہم سب انسان ہیں، ہمیں باپ آدم اور اماں حوا کو جو ہے وہ اپنے سے مختلف نہیں دیکھنا چاہیے، تو تانے یا رو کر کوسنا یہ بھی شاید ہوتا ہوگا وہاں پہ، اسپیشلی جب انہوں نے وہ دیکھتے ہوں گے کہ قائن جو ہے وہ ہیپی نہیں ہے، اور وہ بہت زیادہ غصے میں رہتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہوگا
قائن کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں تھا، حابل جو تھا وہ راست باز تھا. ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ماں باپ جو ہیں وہ حابل کو پیار کرتے ہوں گے اور قائن کو اس چیز کا برا لگتا ہوگا، اور اوپر سے خداوند نے بھی حابل ہی کی قربانی کو قبول کیا، اور قائن نے جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ کر بہت زیادہ مائنڈ کیا، اور پھر لکھا ہے کہ چند دنوں کے بعد وہ اس کو بہلا پھسلا کر لے کر گیا. دیٹ مینس کہ ڈیورنگ دوز ڈیز وہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اس نے ایسی باتیں کی، اور حوا کو اس چیز کا احساس تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہم نے کیا، اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیتھ پیدا ہوا، کیونکہ قائن جب پیدا ہوا تھا تو حوا نے کہا تھا کہ مجھے ایک مرد ملا، مینس کہ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید یہ وہ بیٹا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا وعدہ خداوند نے ہم سے کیا تھا اور یہ ہمیں چھڑائے گا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ تو برا نکلا، اور پھر ہو سکتا ہے حابل کے لیے اس کے ذہن میں ایسا رہا ہو کہ حابل چونکہ خدا کے بڑا قریب ہے، شاید یہ راست باز ہے، شاید یہ ہمیں واپس جو ہے اس جگہ پر لے جائے گا. اور حابل کی جب موت ہو گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیتھ کو خداوند نے دیا، اور سیت جو تھا یا جس کو میں انگلش میں سیتھ کہہ رہا ہوں، تو سیت جو ہے وہ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نام کا مطلب ہے اپوائنٹڈ، یعنی کہ مقررہ بن، اپوائنٹ کیا ہوا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ حابل کی جگہ مجھے یہ ملا. دیٹ مینس کہ اگین اس کے ذہن میں یہ بات جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ شاید یہ اپوائنٹڈ ون ہے. اور لکھا ہے کہ سیتھ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے انوس رکھا یا اینوش. انوس کا جو مطلب ہے وہ ہے مورٹل، کمزور، فریل، مر جانے والا، یا پھر ایسا شخص جو کہ فانی ہو. تو لکس لائک کیونکہ جب سیتھ 105 سال کا تھا تو اینوس اسے پیدا ہوا تھا. کل ہم چیپٹر 5 کے اندر یہ سارے ناموں کو اور ان کی عمروں کو پڑھیں گے. دیٹ مینس کہ آدم جو ہے 130 سال کا تھا جب سیتھ پیدا ہوا، تو آدم آبویسلی 130 سال گزر چکے ہوئے تھے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیتھ جو تھا وہ اس کی پیدائش کے 105 سال کے بعد، آبویسلی 105 سال کا وہ ہوا، پھر اس نے جب شادی شدی کی یا جب بھی شادی کی تو انوس پیدا ہوا. اور تب تک ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 235 سال تو گزر چکے ہیں. ان 235 سالوں میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری اولاد پیدا ہو چکی ہے، اور دنیا کے اندر لوگوں کے رویے تبدیل ہو گئے. یہاں پر جو الفاظ ہیں کہ اس وقت لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے، یہ بیسیکلی جب ہم عبرانی میں پڑھتے ہیں تو اس کا جو نام لے کر لینا، نام لینے کے لیے جو الفاظ ہے وہ ہے کال یا قرا جو ہے نا، یعنی کہ لوگوں نے کیا کیا کہ خداوند کے نام کو لے کر پکارا، اس کے اوپر اس کی طرف. اور اردو میں بھی کراہ جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے، ٹو کرائی، روتے ہوئے پکارنا، اور زور سے جو ہے وہ بلند آواز سے پکارنا. عبرانی میں بھی کراہ ہی ہے اور اردو میں بھی کراہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رونا اور کراہنا جو لکھا ہوا ہے جیسے بنی اسرائیل کے والے سے. تو اس بات کا نشان ہے، اسپیشلی جو اینوش کا نیم ہے یا انوس کا نیم ہے، اس کا نام ہے، وہ اس چیز کی جو ہے وہ گواہی دیتا ہے، کیونکہ سیتھ نے اپنے حالات کے مطابق جو کچھ ارد گرد ہو رہا تھا اپنے بیٹے کا نام رکھا. شاید اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا، یا شاید اس کو یہ تھوڑا سا خداوند کی طرف سے حکمت ملی تھی، اس نے اس کا نام فانی رکھ دیا یا مرنے والا رکھ دیا یا مٹ جانے والا رکھ دیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نام کے ہی وجہ سے ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید سیتھ کو بھی یہ چیز کا اندازہ تھا. ہو سکتا ہے خداوند نے آدم سے بھی بات چیت کی ہو اس معاملے میں، کیونکہ خداوند اپنے نبیوں، اپنے پاک بچوں سے اپنے پلان ڈسکس کرتا ہے کہ بہت جلد دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا. دا وے ورلڈ از، دنیا جیسے برتاؤ کر رہی ہے، دنیا جیسے گناہ میں پڑ گئی ہے. اور اس وقت جو تھے لوگ جو خداوند کو ماننے والے تھے، انہوں نے خداوند کا نام پکارنا شروع کیا. سو دیٹ از دا اسپرچول وارفیئر ہیپننگ دیر. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپرچول وارفیئر، روحانی جنگ کا کام شروع ہو گیا، کہ دنیا بہت زیادہ کرپٹ ہو گئی، دنیا بہت زیادہ جو ہے گناہ میں پڑنا شروع ہو گئی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انوس سے جب کنعان پیدا ہوا اور کنعان سے
محلل اور پھر یارد اور یہ سب پیدا ہوئے. تو ان کے ناموں کے مطلب ہیں جو کل ہم پڑھیں گے اور سیکھیں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا فردر جو ہے وہ گناہوں میں پڑتی جا رہی ہے. اور ایکسٹرا کنونیکل بکس یہ بتاتی ہیں کہ بت پرستی اور بہت کچھ وہاں پر ہو رہا تھا. اور فالن اینجلز جو تھے، گرائے ہوئے فرشتے جو تھے، انہوں نے ان کو بہت ساری غلط چیزیں، غلط باتیں سکھا دیں. اور ان کو جو ہے، جیسا ہم دیکھتے ہیں کہ ہنوک کے بچوں کے ساتھ ہوا، قائن کے بچوں کے ساتھ ہوا، کہ وہاں پر یہ ہتھیاروں کا بنانا اور جنگی ساز و سامان اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ان لوگوں کو سکھا دیا گیا. ہنوک کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ فالن اینجلز نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو سکھائیں کہ کیسے جو ہے وہ نسل کشی کرنی ہے، جانوروں کی ڈومیسٹیکیشن کیسے کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیوٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے، یہ جو بہت زیادہ سجنا سورنا اور حرام کاریوں میں کیسے جو ہے وہ جانا ہے، ناچ گانا اور یہ سب کچھ جو ہے یہ اس وقت سکھایا گیا لوگوں کو. جسم کے کام سکھائے گئے، جسمانی چیزیں سکھائی گئی، اور لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے. پاک لوگ جو اس کے نام سے کہلاتے ہیں، انہوں نے خداوند کے نام کو پکارا. ایک اور ٹرانسلیشن ہے جو کہ NIV کی ٹرانسلیشن ہے. اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ people started profaning the name of the Lord from the time Enosh was born. یعنی انوس جب پیدا ہوا تو لوگ خداوند کے نام کو بگاڑنے لگے یا خداوند کے نام کے خلاف کام کرنے لگے. سو اٹس اے ڈفرینٹ ٹرانسلیشن، لیکن شاید وہ حقیقت کو یا اس پکچر کو اور زیادہ کلیئر بتاتی ہے. سو دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ کا ہی نام لیا جا رہا ہے. جو لوگ بگاڑ رہے ہیں، جو لوگ اس کو برا کہہ رہے ہیں، اس کے لیے لفظ ہے نفال. نفال جو ہے وہاں پر آیا ہے عبرانی زبان کے، جس کا مطلب ہے کہ اس کو مس یوز کرنا، اس کو بگاڑنا، اس کو گرانا، اس نام کو چھوٹا کرنا. سو دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو پاک ہے وہ پاک ہوتا جائے گا، جو نجس ہے وہ نجس ہوتا جائے گا. سو یہاں پر یہی ہے کہ جو لوگ برائی میں پڑ گئے وہ برائی ہی میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور بہت زیادہ برائی دنیا میں آ گئی. اور جو پاک تھے انہوں نے جو ہے وہ خداوند کا نام لیا. سو دونوں صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ کا نام گونجنا شروع ہو گیا، اور لوگ شاید تکلیف میں اتنا پڑ گئے کہ ان کو خیال آیا اور انہوں نے رونا اور کراہنا اور خداوند کو پکارنا شروع کیا کہ شاید خداوند کی طرف سے مدد آئے گی. اور بائبل میں لکھا ہے چونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے میں اسے جواب دوں گا. مجھے پکارے گا میں اسے جواب دوں گا. زبور 91 میں اس کا ذکر ہے. میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں یہ آیات. ہمیں بھی میرے عزیزو جب مصیبت میں ہیں تو ہمیں خداوند کو پکارنا ہے. اور یوئیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. اور زبور 91 میں لکھا ہے نام کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں اسے سرفراز کروں گا چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا. میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. وہ مجھے پکارے گا میں اسے جواب دوں گا. میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور میں اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. بس جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. سو یہاں پر اٹ سٹارٹس اے نیو ٹاپک، یعنی کہ چوتھے باب کی جو اینڈنگ ہے اس میں جب اینڈنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر ایک نیا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئے کہہ لیں کہ چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے. اور اٹس جسٹ بلڈنگ اس اپ ٹو دیٹ، کیونکہ پھر جب بیٹیاں پیدا ہوئے، نسلیں پیدا ہوئیں، اور وہ جو 10 نسلیں تھیں وہ پھر ہمیں ہنوک کی طرف اور پھر نوح کی طرف لے کر جائیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند نے دنیا پر طوفان بھیجا اور سب کچھ ختم کر دیا، اور ایک نیا آغاز وہاں پر ہوا. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین.